الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا اللہ پاک کی رضا کو پانے کا بہترین سبب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ایک سفر میں تھے تو پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا تو اسے دعوت دی، کہا کہ آؤ اور کچھ کھانا کھا لو۔ بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ حیران ہو گئے، گرمی کی شدت بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، بکریاں چرا رہا ہے، تو کہا کہ اس گرمی میں بھی تم نفل روزہ رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، جو یہ دن میں نے گزارے ہیں ان کا بدلہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے نا اپنے تئیں اس کا امتحان کچھ لیا۔ ہائے ہائے، آپ نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں دے دو اور ہم اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے اور تمہیں گوشت بھی دیں گے تاکہ تم یہیں کر کھانا کھا لینا، روزہ افطار کر لینا۔ اس چرواہے نے بڑا پیارا آگے جواب دیا، کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، مالک کی ہیں۔ کہا کہ مالک کو کیا پتہ چلے گا اگر تم نے اسے کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا؟ کہا مالک کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، رب تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی جب یہ باتیں سنی، دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس گئے، اس کے مالک سے اس غلام کو خریدا، ساری بکریوں کو خریدا، یہاں تک کہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اسی غلام کو دے دیں، اسے مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین سچائی۔ یقیناً سچائی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ بسا اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ایک سچ سے اسے کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یقیناً سچائی اللہ پاک کی وہ پیاری نعمت ہے جسے یہ نصیب ہو جائے۔ یہ پیاری صفت ہے کہ جن انسانوں نے، جن افراد نے اس سچائی کی نعمت کو اپنایا ہے، لیا ہے اور سچ بولنے والے بنے ہیں، پھر انہیں اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہوا ہے اور پھر اس کی برکات بھی انہوں نے ضرور دیکھی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا سچائی ایک طاقت ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا اور آج سچائی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن پاک کی آیات بینات سچائی کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اسلاف کی زندگیوں سے، بزرگان دین سے کی زندگیوں سے سچائی کے حوالے سے جو ہمارے لیے نصیحت ہیں، انشاءاللہ یہ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سنتے ہیں اور پھر ٹاپک پر گفتگو مبلغین سے ہوتی ہے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوسف مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، قاسم مدنی صاحب بھی ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوں گے سعد مدنی۔ میں سب کو ویلکم کہتا ہوں، مرحبا کہتے ہیں جی سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سعد بھائی، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، خیریت سے۔ آج جن سے ہم نعت سنیں گے وہ ہیں عثمان عطاری۔
مرحبا کہتے ہیں عثمان بھائی کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا, اللہ سلامت رکھے جی, تشریف رکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں, اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی بول لی اور بخشش کے بدلے عذاب, تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار یعنی برداشت ہے. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری, اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر, اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو, اور گردنیں چھڑانے میں, اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے, اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں, اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی, اور یہی پرہیزگار ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اے ایمان والو, تم پر فرض ہے
کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا۔ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہی پیارا قرآن ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سچائی ایک طاقت ہے، سچ بولنے کے حوالے سے بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ بولنے کی مذمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ قرآن ہمیں کیا نصیحتیں کرتا ہے، کیا ہمیں باتیں بتاتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، مبلغین سے گفتگو بھی ہوگی۔ پہلے ہم عثمان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عثمان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے اگر تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو، کیونکہ یہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم
شہنشاہ امم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم رب یا رسول اللہ کرم رب یا رسول محتشم ہو کرم رب یا قسمت میری چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں وہ کعبہ تو بس دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم رب یا رسول اللہ کرم رب یا رسول محتشم ہو کرم رب یا دل بھی صدقے کیا وار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کے جیے ہم یہاں جب سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ
ساحل لو آیا کہ اب آیا جدا کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی گیا عاشق کو یاد مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مبارک رہے گلی بو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ مراد دل بلبل بے نوا دے مراد دل بلبل بے نوا دے الہی دکھا دے بہار مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو جدھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا کا مدینہ ہے ہی ایسا، سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، پیار ہی پیار ہے، امن ہی امن ہے، وہاں پر قرار ہی قرار ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کرے کہ تمام عاشقان رسول جتنے بھی تڑپتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ جب سینوں میں ہو، پھر یہ عشق ایسا تڑپاتا ہے کہ محبوب کے دیار کے لیے جانے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور یہ عشق ہی ہے کہ جو اطاعت کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہو، سچے عاشق پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اداؤں کو لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ انہی پیاری پیاری اداؤں میں، میٹھی میٹھی اداؤں میں سچائی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین عادت مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ سچ بولنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایسے، سچ بولنے والے ہیں، اور پھر سچ بولا، اور پھر سچ بولنے کی آگے تلقین کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تلقین کی، کیسے پھر ہیرے تراشے کہ پھر جناب صدیق اکبر بنے۔ ایسا تراشا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بنایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نکھارا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ان پیاری اداؤں کو لینے والے بنیں
اور عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ سچائی ایک طاقت ہے، اس ٹاپک پر ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا سعد بھائی کی طرف بڑھوں اور سعد بھائی سے سچ کے حوالے سے سب سے پہلے تو سچائی کہا جاتا ہے، سچائی کی تعریف کر دیں، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچائی کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے کہ سچ کہتے کسے ہیں، تاکہ پتہ ہوگا تو پھر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ جو لغت کی کتابیں ہیں جس کے اندر تعریفات ذکر کی جاتی ہیں، اس میں سچ کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ہے مطابقت الحکم للواقع، یعنی حکم کا واقع کے مطابق ہونا، کسی بھی کام کا واقع کے مطابق ہونے کی خبر دینا، یہ سچ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کل آپ کا دوست آپ کے گھر پر آیا تھا، تو آپ نے دوسرے دوست کو بتایا کل میرے گھر پر فلاں آیا تھا، تو جو چیز واقع ہوئی اسی کی عین خبر دے دینا یہ سچ کہلاتا ہے۔ اور ایک اور تعریف کی جاتی ہے اصطلاحی طور پر کہ سچ کہتے ہیں جہاں حق بولنے میں ہلاکت کا خوف ہو، وہاں پر حق بات کرنا سچ کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر معاشرے کے اندر، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جھوٹ کا جو ہے وہ دور دورہ ہو گیا، ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، میں سچ بول کر کیا کروں گا۔ سچ کی اہمیت کتنی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ایک تو سچ کی اپنی اہمیت ہے، سچ بولنے والے کا اپنا ایک معیار ہے۔ اگر دوستوں کی گیدرنگ بھی بناؤ تو سچے دوست بنانے ہیں۔ اگر تم اپنے دینی حوالے سے کوئی تعلیم سیکھنا چاہتے ہو، دنیاوی تعلیم سیکھنا چاہتے ہو، کونوا مع الصادقین، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب سچ والوں کی تمہیں معیت مل جائے گی، ان کی صحبت مل جائے گی، تو انشاءاللہ تمہارے اندر بھی سچ کی جو ہے وہ ایک کوالٹی تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رب کائنات جل مجدہ نے فرمایا کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندگی میں رہتے ہوئے بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ رنگ لاتی ہے صحبت، رنگ لاتی ہے سعد بھائی، صحبت مؤثرۃ، الصحبت مؤثرۃ، صحبت رنگ لاتی ہے۔ اور پھر اس صحبت کا اثر دیکھیں، اگر کوئی اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین وہ اچھا ہی بنتا ہے۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کوئی برا آدمی بھی ہو نا، برا آدمی بھی ہو، نمازیں چھوڑتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، یا معاذ اللہ شرابی کبابی جسے ہمارے یہاں معاشرے میں جسے برا کہا جاتا ہے، اگر وہ نیک افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، مسجد میں آنا جانا شروع ہو جائے، نمازی افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار پہلے تھا، اب رنگ چڑھ رہا ہے اس پر۔ پہلے تھا، مانتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوگا، لیکن اب اس پر رنگ چڑھ رہا ہے، اب یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، نیکوں کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ اسی طرح جب بندہ سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ کرتا ہے کہ یہ پھر طاقت آتی ہے، صحبت رنگ لاتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان ہے بحمداللہ، تو مسلمان تو اس کے پیش نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہونی چاہیے، اور وہ اسی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، ہمارے صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء کرام ہیں، علماء محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اولیاء ہیں، یہ وہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو لیا ہے، پھر عمل کیا ہے، اور سچ کیسا بولنے والے ہیں۔ پھر اس سچ کی برکت انہیں یہ نصیب ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت یہ نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دنیا پہ راج کیا، لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں۔ آج یوں کہیں کہ جب بھی سچائی کا موضوع ہوگا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا آپ سنتے ہوں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ۔ وہ کیا ماں تھی، عظمتوں والی ماں، کہ جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی تھی کہ بیٹا ہر حال میں تم نے سچ بولنا ہے، ہر حال میں تم نے سچ بولنا ہے۔ اور پھر اس سچ کا اظہار جب انہوں نے کیا، آپ دیکھیں اس کی برکات کیسی نصیب ہوئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف خود ڈاکوؤں کے شر سے بچے، بلکہ جتنوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال واپس مل گیا۔ یہ ایک بچے کی سچ بولنے کی برکت تھی۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچے تھے، آپ نے سچ بولا، سچ کو لیا، یہ ماں نے کہا تھا،
ماں نے کہاں سے لیا؟ یقیناً وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چشم و چراغ تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، سچ واقعتاً ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ استاد صاحب، سچائی کو طاقت کہا جاتا ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ دو بندے پکڑ کے ایک دوسرے کو گتھوں کے لڑیں گے، ایک تو طاقت یہ ہے میرے پاس طاقت ہے جی، میں زور بازو سے کچھ کر سکتا ہوں، ایک طاقت یہ ہے کہ بھائی میرے پاس مال ہے، میں خرید سکتا ہوں بندے کو۔ یہ کون سی طاقت ہے سچ والی؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ الحق کو مرن، کڑوا بہت ہوتا ہے سچ، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کی جو طاقت ہے وہ مال میں بھی نہیں ہے، سچ کی جو طاقت ہے وہ فزیکل کسی کی طاقت جو جسمانی ہوتی ہے اس میں بھی وہ طاقت اس لیے نہیں یوں ہے۔ کہہ سکتے ہیں استاد صاحب کہ جتنی طاقت مال کی طاقت میں نہیں ہے، جسمانی جتنی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر سچ کی طاقت اس ہے۔ لیے کہ سچ وہ کام کروا سکتا ہے اور وہ باتیں منوا سکتا ہے جو آپ کی فزیکل طاقت یا مال نہیں کر سکتا۔ جی اس کی ایک بہت واضح مثال جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کل عمر مبارک آپ نے دنیا کو عطا فرمائی وہ 63 سال۔ جی یعنی جتنا عرصہ آپ نے اعلان نبوت کی صورت میں نہیں کیا، بطور نبی اپنے آپ کو اناؤنسمنٹ کر کے نہیں کیا، جی وہ 40 سال ہے، جی اور پھر اناؤنسمنٹ کیا اور اس کے بعد اعلان نبوت ہوا تو وہ 23 سال ہے۔ جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں کیوں اعلان نبوت فرمایا؟ جی 30 سال کی عمر میں فرما دیتے، 20 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما دیتے، جی جتنا زیادہ عرصہ ملتا تو اتنا زیادہ عرصہ تبلیغ ہو سکتی تھی نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 15 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما دیتے، کیونکہ وہ تو پیدائشی نبی ہیں، جی اللہ پاک نے ان کو پیدائشی نبی بنایا ہے نا، اعلان نبوت بعد میں فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا ہے، اس کی جو وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، وہ جو 40 سال ان عربوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے، اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک ایسا مقام بنا لیا تھا، اپنی سچائی کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام بنا لیا تھا کہ جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ بھائی اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر موجود ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اسٹینڈ بائی، یہ تیار ہے، تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو بڑے بڑے کفار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، امانت دار ثابت کیا، اور آپ کی سچائی کی جو طاقت تھی کوہ صفا پر موجود تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی تو وہ آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکے، تردید نہیں کر سکے کہ نہیں آپ کو تو ہم نے جو ہے دیکھتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ایکسیپٹیبل ہوگی تو ہم بات مان لیں گے، ورنہ پھر دیکھ لیں گے، سوچیں گے۔ یہ نہیں کہا، انہوں نے برملا کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، صادق و امین کے نام سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی وہ القابات آپ کے اعلان نبوت سے پہلے موجود تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے حل چلا دیا، ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، اگرچہ کہ دعوت اسلام کو انہوں نے فوراً جو ہے وہ قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ تو صدیوں سے ان کا مذہب چلا آ رہا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہو گئی، اثر پیدا ہو گیا کہ یار اس شخص کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اعلان نبوت کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یعنی ان کو رد کرنے کے لیے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں فلاں موقع پر بھی تو آپ نے غلط بولا تھا، جی آپ نے فلاں وقت پر بھی تو جھوٹ بولا تھا۔ یہ چیز آپ کے کردار میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے، جھوٹ آپ کے کردار میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے، آپ کے دعوے میں، آپ کی بات میں کمزوری پیدا کر دے گا، اور اگلی بات آپ کی کوئی بلا جھجک نہیں مان سکے گا۔ لیکن جب آپ کو کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھتا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو پھر آپ جو بھی بات کریں گے سامنے والے کہتے ہیں نہیں یار یہ سچا آدمی ہے، اس کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے اب صادق کو امین کے نام سے مشہور ہو چکے. یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سچ خدا کی صفت ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کو اختیار فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جتنا بھی مشکل مرحلہ ہو. جیسے ہمارے ساتھ بھائی نے جو اس کی تعریف بتائی کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے، اس خطرے کے وقت آپ جو ہے وہ غلط بات نہیں کرتے ہیں اس خطرے سے بچنے کے لیے، بلکہ اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سچ بول دیتے ہیں. تو پھر جو سچ کے اندر اللہ پاک طاقت پیدا کرتا ہے وہ آپ کو نقصان ہونے نہیں دیتا ہے. سچ کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو نقصان ہونے نہیں دیتی ہے، اگرچہ کہ اس کی بات ماننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور اس میں بڑی پیاری ایک مثال مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو ہے کھجور کے ایک درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اس کو جب اس کا جو پودا لگایا جاتا ہے، اور پودا لگانے کے بعد وہ بڑا کمزور سا ہوتا ہے، کوئی بکری بھی اس کو اچک سکتی ہے، زوردار ہوا چلتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، نکل سکتا ہے. لیکن اس کو جب پانی دیا جاتا ہے، اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، نگہداشت کی جاتی ہے، اس کی جڑیں بڑی ہونا شروع ہوتی ہے، اس کا تنا مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. فرماتے یہی مثال سچ کی ہے کہ آپ جب سچ بولتے ہیں نا، آپ کو بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ ہو جائے گا، ہے نا، تھوڑا کمزور لگ رہا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے گا، کچھ نقصان ہو جائے گا، سامنے والا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو صحیح طرح سے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے وہ سچ آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل. آپ کو ایسا نہیں لگتا استاد صاحب کہ بعض اوقات افراد ایسے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو حکمت عملی کا میں نے مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ حقیقت میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. حکمت عملی میں اور جھوٹ بولنے میں، سچ بولنے میں، اس میں کوئی فرق تو ہوگا نا؟ بالکل ہے. دیکھیں حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ بولنے سے روگردانی کر لیں. یہ تو اسی طرح سے ہو جائے گا آپ کی بلی آپ کے سامنے موجود ہے کبوتر کے سامنے، اور کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. بولا کیا کر رہے ہو؟ بولے یار میں نے حکمت عملی اختیار کی، اس لیے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوں گا، تو وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گی. تو اس کا نام حکمت عملی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ سورج کے ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے انکار کریں گے سورج موجود نہیں ہے، اس کا مطلب حکمت عملی نہیں ہے. حقیقت سے آپ کو روح گردانی نہیں کرنی ہے، حقیقت کو فیس کرنا ہے، حقیقت کا سامنا کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو سکتا تھا، جس سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے نزدیک بھی ان کے پیش نظر اس کا نقصان تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا فائدہ ہوگا. اب وہ کہتے ہیں میں حکمت عملی اختیار کر رہا ہوں اور جو ہے وہ نہیں بتاتا، تو دیکھیں وہاں پر ان کے پیش نظر نقصان ہے، لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے تیار کہ ٹھیک ہے یار اگر نقصان ہوگا نا تو دیکھ لیں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیونکہ جھوٹ بولنے کا ایک غلطی ہو گئی ہے، دوسری غلطی جھوٹ بولنے کی کر کے غلطیوں کا انبار لگائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ایک غلطی کو صحیح کرنے کے لیے سچ بولیے اور سچ بول کر اس کو فیس کر کے اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائیں جو جھوٹ بول کر زیادہ نقصانات ہو سکتے. بڑی پیاری ایک بات کہی جاتی ہے، سانچ کو آنچ نہیں، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. سچ بولا نا آپ نے. بسا اوقات ہوتا یہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ اتنی ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے، اتنی ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، یہ کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے. یہ سعد بھائی کے پاس آئے گا تو ادھر کوئی جھوٹ بولے گا، عثمان بھائی کے پاس گیا تو الگ سے کوئی جھوٹ بول دے گا. اچھا یہ ہمارے قاسم بھائی کی طرف آتے ہیں تو جھوٹ، اچھا یوسف بھائی کی طرف جاتے ہیں، الگ الگ. اب اس کو ٹینشن یہ ہے کہ میں نے سعد بھائی سے کیا بات کی تھی، یہ یاد رکھنا اس پر ضروری ہے. اپنی سیلری کتنی بتائی تھی اس کو؟ اچھا یہ سیلری کو بتائی تھی سیلری. اچھا سعد بھائی کو سیلری میں نے کتنی بتائی ہے یہ اس کو الگ سے یاد رکھنا ہے. عثمان بھائی کو کتنی بتائی ہے یہ یاد رکھنا ہے. ادھر کتنی بتائی ہے یاد رکھنا ہے اس کو. اچھا اوپر نیچے بتائی ہوگی تو ایک نئی آزمائش ہے، کم بتائی ہے تو آزمائش، زیادہ بتائی ہے تو آزمائش. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس طرح کی 20 مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ خام خواہ کی نا وہ ٹینشنیں پال کر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ذہنی مریض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ جھوٹ بولنے والا فرد جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر ذہنی مریض بن جاتا ہے. سچ بولنے والا جو ہوتا ہے اللہ پاک اسے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے.
سچ بولنے والا، اس کے کلام میں اللہ پاک تاثیر رکھتا ہے، اس کی کلام کی کئی ایک برکتیں اللہ پاک اسے نصیب فرماتا ہے۔ میں چاہوں گا قاسم اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں، جب بندہ سچ بولتا ہے اس سچ بولنے پر کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہمارا موضوع چل رہا ہے سچائی کی طاقت۔ تو اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے اور جھوٹ سے اپنے دامن کو جھوٹ کے دبوں سے داغدار نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچائی کی برکت سے اس کے کلام میں ایسی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی، جیسا کہ ابھی یوسف بھائی نے بھی بیان کی، کہ وہ ایک چھوٹی سی کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے اور وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کو کھیڑ لے یا کوئی بکری کھائے تو اس کی جڑ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو وہ پھل بھی دیتی ہے اور سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ابتداً جو سچائی ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر بالکل کمزور ہوتی ہے۔ جب بندہ اس سچ کی سچائی کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو بالآخر وہ بھی ایک مضبوط جڑ اختیار کر لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے کلام سے خطا کاروں، سیاہ کاروں اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو دوا ملتی ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ گفتگو کی کہ جو بندہ سچ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو ان کے کلام سے دعا ملتی ہے، تو پھر خود لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ نے ایسے افراد دیکھیں جو اس مرتبے پر فائز ہیں؟ تو خود ہی حضرت مالک بن دینار اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جی میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں، ان میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر اور نیک بخت افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلہ دیتا ہے کہ ایسے شخص کے کلام سے جو سچ بولتا ہے، ایسے شخص کے کلام سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بخشتا ہے۔ یعنی جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے کلام سے لاکھوں افراد یا ہزاروں افراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! یہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری یہ بات ہے کہ سچ بولنے سے گناہ گاروں کو یہ ڈھارس ملتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کتنی پیاری یہ بات ہے، اور یہ شان اللہ پاک کے نیک بندوں کی ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا یقیناً بڑا سکون اور قرار پاتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جو عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے پاس آئے ہیں، آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو امیر علیہ سنت کے پاس آئے ہوں گے، ملاقات کی ہوگی، مدنی مذاکروں میں شرکت کی ہوگی۔ آپ ایمان سے بتائیں کتنا سکون ملتا ہے، چہرہ دیکھ کے ہی سکون مل جاتا ہے۔ ایک تو ہے ان کی گفتگو سے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں بے شک انقلاب آیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے وہ کہ جو گناہوں کی دلدل میں تھے انہوں نے توبہ کر لی، کتنے وہ افراد ہیں کہ جو تہجد گزار بن گئے، نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے، دین کی طرف آگے سنتوں کے عامل بن گئے۔ یہ ان کی نگاہ فیض ہے، وہ ہے نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ ہزاروں کو یوں کہیں کہ ہم نے بدلتا ہوا دیکھا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت بابرکت کا اثر ہے۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو صحت و سلامتی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اللہ پاک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ بس مدنی چینل کے ناظرین یہ صحبت پانے کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت کی ملفوظات سننے کے لیے، یوں کہیں گے دل کو سکون دینے کے لیے، آئے مدنی مذاکرے میں، مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کو ہونے والا مدنی مذاکرہ اس میں ہم ضرور شرکت کیا کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ اور پھر اللہ والے جب
سچ بولتے ہیں اسے یقیناً اللہ پاک دلوں کو قرار بھی دیتا ہے۔ سعد بھائی، سچ بولنے کے کچھ فوائد بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو اخروی بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کچھ فوائد پر آپ گفتگو فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سب سے پہلے میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولا کرو۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور اس حکم کو ہر بندہ اپنی جانب متوجہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچ بولا کرو۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان جھوٹ بولنے لگے نا، نبی کریم علیہ السلام کا اس فرمان کو یاد کر لے، حضور کا حکم ہے سچ بولا کرو، مجھے اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچ بولا کرو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچ بولا کرو، اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت دکھ رہی ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے نفع موجود ہے۔ اب دیکھیں بظاہر طور پر ایسا ہوتا ہے، کاروباری معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، بندہ کہتا ہے جناب جھوٹ بول دوں گا بچ جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو دیگر سچ کی ہمیں وضاحتیں دینی نہیں پڑیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہتری ہے، لیکن فرمایا کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچ کے اندر نفع ہے۔ بظاہر تمہیں سچ کے اندر اگر ہلاکت بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی تم سچ بولو گے، اس کے اندر نفع مل جائے گا۔ اب سب سے پہلا نفع کی آپ دو کیٹیگریز کر لیں، ایک اخروی اعتبار سے نفع، ایک دنیاوی اعتبار سے نفع۔ اخروی اعتبار سے نفع کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، واہ کہ یہ وہ واہ دن واہ ہے واہ، قیامت کے دن، اللہ کیا رب بات ہے۔ العالمین ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ اس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ کیا بات ہے، کیا دنیا بات کے اندر سچ بولنے کی وجہ سے ان کو بہت اگر نقصان اٹھانا بھی پڑا، لیکن رب فرماتا ہے یہ وہ دن ہے یوم آخرت، اس دن سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا نفع دیا جائے گا۔ اور وہ نفع کیا ہوگا؟ فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، سبحان اللہ، کہ ان کو ایسے باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، آبادہ، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر سبحان رہیں گے۔ اللہ۔ یعنی جب بندہ ایسے باغات میں داخل ہو جائے گا نا، اب دنیاوی یعنی اعتبار سے جنت میں دیکھیں، داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں نا، کوئی ایسے ماحول کے اندر جائیں جہاں ذہنی سکون مل رہا ہو، آب و ہوا تازی ہو، تو بندہ کہتا ہے یار یہیں پر زندگی گزار لیں۔ اگر ہم پاکستان تو کے کراچی والے نا ادھر سے ذرا کشمیر کی طرف چلے جائیں تو یا یہ جو اپنے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، ادھر جائیں تو وہاں کی آبشاریں، پہاڑ، چونکہ کراچیوں کہتے ہیں ایک ہی پہاڑی اور وہ بھی کٹی ہوئی پہاڑی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ تو یقیناً انسان کی چاہت ہوتی ہے باغات دیکھنا، جنگلات دیکھنا، یہ واقعی بڑی پیاری آپ بات کر رہے ہیں، یہ بندہ وہاں پر سکون محسوس کرتا ہے، اور اب یہ تو ہمارے لیے جنت۔ ہاں، ہم اب کشمیر چلے جائیں، دیگر ممالک، ابھی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کا وہاں پر ٹور ہوا اسکردو میں، جی، اللہ رب العالمین نے کیا کمال اس شہر کو عطا فرمایا، بہترین کسی اور بنا۔ ملک میں سے کر دو؟ نہیں پاکستان، اچھا پاکستان، پاکستان میں ہی تو یہیں پر آپ دیکھیں کہ اتنی بہترین وہاں پر آب و ہوا ہے، گرینری موجود ہے۔ اب بندہ وہاں پر جاتا ہے نا تو واپسی نکلنے کا دل نہیں چاہتا ہے کہ یار بندہ یہیں پر جب بھی بندہ جاتا ہے نا، میری اپنی کیفیت بتاؤں، میں جب جاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اسے ادھر ایک گھر بنا لوں۔ اللہ اکبر، یقین مانے میری بھی خواہش پیدا ہوئی تھی جب میں کشمیر گیا تھا پہلی مرتبہ کہ یار یہیں پر بندہ گھر والوں کو لے کر آ جائے، یہیں پر گزارے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ دنیاوی جو خوبصورتی یہ کچھ بھی نہیں ہے جنت کے آگے۔ جنت کی جو حسن ہے، جنت کا جو حسن ہے، جنت کی خوبصورتی، یہ دنیاوی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب جنت میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو یہ جنت میں جانے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ کیا بات ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، کہ آج دنیا کے اندر بندہ کہتا ہے جناب جھوٹ بول کر بزنس چمکا لوں گا، لوگوں کے آگے بڑی کامیابی حاصل کر لوں گا، نہیں ہے جناب اس کے اندر، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سچ بولنے والوں کو سچ کا نفع ملے گا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ اگر قیامت والے دن جنت مل جائے اور پھر حضور علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اس سے بڑا سچ بولنے کا فائدہ اور کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا اخروی نفع۔ اور اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اس کا نفع دیکھیں تو دیکھیں دنیا کے اندر اگر بندہ سچ بولتا ہے تو لوگوں کے اندر اپنے اعتماد کو پیدا کر لیتا ہے۔ ہمارے یوسف مدنی صاحب نے بڑی پیاری مثال ہمیں ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک اپنے کریکٹر کو پیش کیا،
اپنے کردار کو پیش کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے, یہودیوں کے بہت بڑے سردار ہیں. اس وقت آپ نے کہا تھا وجہ لیس بوجہ کذاب, یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کو ایسا معاشرے کے اندر عام کیا تھا. اور پھر جب حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی بات آئی, قبائل اختلاف کر گئے, جھگڑے ہو گئے وہاں پر. ایک قبیلہ کہتا ہے جناب ہم لگائیں گے, ایک قبیلہ کہتا ہے ہم لگائیں گے. پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس ہستی کو چن لیں کہ جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے کفار کے جو قبائل تھے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا انتخاب فرمایا. وجہ یہ تھی کہ آج جھگڑے ہو رہے ہیں سارے قبائل کے درمیان, تو ان قبائل کے درمیان وہ صلح کروا سکتا ہے جو سچ بولنے والا ہو, وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا جو امانت دار ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر لینا تو اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. آپ کی اس صفت کو بھی اگر بندہ لے لے, یقین مانے معاشرہ سدھر سکتا ہے. اگر آج بچہ بھی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو جھوٹ بولتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جناب سامنے والوں کو میں نے جو ہے وہ ان کے عقل کے خلاف بات کر دی, کچھ میں نے ایسا کام کر دیا, بلکہ استاد سمجھ جاتا ہے کہ سامنے طالب علم جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا نا, استاد کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا. پھر اگر آپ بندہ سچ بھی بات کہتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کی بات پر اعتماد نہیں رہتا. اور آپ یقین مانے جو مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہیں جو بزنس مین ہیں وہ آپ سچ بولنے کی عادت بنا لیں. یہ حقیقت ہے, یہ سعد بھائی حقیقت ہے کہ جس وقت بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولے نا, اور آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے نا, وہ ایسی گرفت فرماتا ہے, پکڑ فرماتا ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ لوگوں پر عیاں ہو جاتا ہے. یہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں, اچھا اسٹوڈنٹس کو لے لیں, پیری مریدی میں لے لیں, اچھا گھر میں لے لیں, والدین کا اعتماد اٹھ جاتا ہے بچوں پر, اچھا دوستوں میں لے لیں, چار دوست اچھے, اگر اچھی گیدرنگ یار ایک جھوٹ بولنے والا بیچ میں آ جائے, ایک وقت آتا ہے یہ الگ ہو جاتا ہے. یہ ایسے افراد تنہا رہ جاتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں, تاجروں کی بات کر رہے ہیں, اور اگر تجارت میں اگر جھوٹ بولا جائے تو اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن استاد صاحب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سچ بولیں گے تجارت کیسے کریں گے, پھر نفع کیسے کمائیں گے. یہ اصل میں ہے بہت بڑی آزمائش ہے. جی, جو مارکیٹ ہے نا, بازار, جی, وہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین مقام مسجد ہے اور سب سے بدترین مقام زمین پر بازار ہے. اس کی وجہ کیا ہے استاد جی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس معاشرے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا عام طور پر بازار کے اندر ہوتے ہیں. جی, اور تاجروں نے نفع کمانے کے لیے بہت سارے بہانے ہیلے تراش لیے, اور اس میں سے بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ تاجر قیامت کے دن فاجر ہو کر اٹھایا جائے, الا من اتقى وبرا, ان لوگوں کے سوا جو تقوی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور پرہیزگاری کے ساتھ اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرتے رہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے, دیکھیں تجارت میں سچ بول کر تجارت کرنا ہے وقتی طور پر تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی نہیں فرما دیا, اتنا آسان کام تھوڑی ہے. یعنی جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کی برکتیں بھی زیادہ ملتی ہیں, اس کے فوائد بھی زیادہ ملا کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہے, امانت دار ہے, جی, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا. اللہ اکبر. یعنی سچا تاجر انبیاء کے درجے کے اندر اللہ پاک ان کو رکھے گا جنت کے اندر, اسی لیے کہ سچ بولنا مشکل کام ہے. آئیے ایک مثال لیتے ہیں نا, اور دنیا کے بہت بڑے تاجر کی مثال لیتے ہیں. یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں نا, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے, کوئی کروڑوں اربوں روپے کا کام کرتا ہے, یہ جو چھوٹے بڑے تاجر ہیں یہ بیچارے بات کرتے ہیں کہ نہیں جناب نفع کیسے کمائیں گے.
ایک بہت بڑے تاجر کی مثال لیتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے تو عبد کعبہ کے نام سے مشہور تھے، یعنی ان کا نام عبد کعبہ تھا اس وقت۔ یمن جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس تھا ان کا، تو تجارتی قافلے لے کر یمن جاتے تھے، وہاں سے مال لے کر پھر دوبارہ سے مکے میں آیا کرتے تھے، قبیلہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا۔ وہاں ایک راہب نے ان کو اس بات کی جو ہے پیشن گوئی کی تھی، اور پھر انہوں نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور پھر انہوں نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، سرکار پر ایمان لے کر آئے۔ سرکار نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا مکہ سے مدینہ، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا کاروبار، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا ہجرت کرنے کے لیے۔ یہ بات ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم نے، اصل میں ہمیں اس لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کی قیمت ادا نہیں کی، ہمیں مفت میں اسلام ملا ہے، ہمارے ان صحابہ کرام نے اسلام کی قیمت دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام لے کر ہی آتے تھے اس کی قیمت پیش کیا کرتے تھے، وہ لوگ مفت میں اسلام نہیں مل جاتا تھا ان کو، وہ جو کلمہ پڑھتے تھے اس کلمہ پڑھنے کی ان کو قیمت دینی پڑتی، انہوں نے قیمت دی تھی۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت سرکار کے فرمان پر کی ہے، جسم پر لباس ہے وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، کروڑوں روپے کا کاروبار چھوڑ کر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی مواخات قائم فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے، جو ہجرت کر کے آئے مہاجرین ہیں، جو وہاں مدینہ شریف کے میں جو مسلمان تھے وہ انصار کہلائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو ایک کے ساتھ فرما دیا، مواخات قائم فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات قائم فرمائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، بہت مالدار تھے آپ بھی، تو آپ نے وہ اعلیٰ مثال ایثار کی قائم فرمائی، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن بن عوف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم فرما دیا، فرمایا بھائی اب ان کی تم نے مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ اپنا مال بھی شیئر کرنا ہے۔ جی، انہوں نے کہا حضور یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا آپ کا ہے، جو چاہے لے جائیں۔ پھر ایک بہترین مثال قائم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دو زوجائیں، ان میں سے آپ جسے پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اسے نکاح فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی اعلیٰ مثال ہے، یعنی پورے آپ انسانیت کی تاریخ میں دیکھیں، حضور کے فرمان پر اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ آج کروڑ پتی آدمی سے مانگے 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، 50 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یار میں کیوں دوں اس کو، میں کیوں دوں بھائی، میری کمائی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ پوری، ایسے ہی ہے، صحیح، زکوٰۃ نہیں پوری دیتے، 2.5% نہیں دے رہے ہوتے اضافی مال میں سے، انہیں صدقہ فطر کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، سستے والا کون سا ہے؟ گندم والا بتا دو، جو کشمش بادام وہ نہیں، کیونکہ مال جتنا زیادہ آتا ہے وہ کشش بھی اتنی زیادہ رکھتا ہے اپنے اندر، تو اسی لیے انہوں نے اپنی اتنی بڑی پیشکش کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری دیکھیے، اتنا بڑا تاجر ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے پاس، آپ فرماتے ہیں حضور یہ آپ کا مال آپ کو مبارک، آپ کی ازواج آپ کو مبارک، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کریں، مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیں۔ ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں، جی، تقوی کی طاقت، سچ کی طاقت، جس پر ان کو بلیو تھا۔ واہ، مال نہیں ہے نا، مال طاقت نہیں ہے، مال اصل طاقت ہی نہیں، مال تو آنا چھن بھی جاتا ہے اس نا، طاقت سے حاصل ہو جاتا ہے جو طاقت اصل ہے، جی، اصل طاقت ہونی کو چاہیے، چھوڑ کر آپ دوسری کیا طرف بات جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتائیے، انہوں نے کہا کہ حضور یوں یوں جائیں گے، یہ بازار ہے، ٹھیک ہے، بازار میں چلے گئے تجارت کرنے کے لیے، اب ہاتھ میں ایک روپیہ نہیں ہے، تجارت کرنا شروع کر دی حکمت عملی سے، اور ان کو بہت بڑا جو بلیو تھا نا، بھروسہ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، سرکار نے ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی، کیا بات ہے، فرماتے مجھے بھروسہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے دعا کے اوپر، تو فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے وہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی کی دعا میرے ساتھ تھی، ان کی تجارت کے باقاعدہ اصولوں پر کتابیں لکھی گئی، یعنی ان کی تجارت کے جو اصول تھے نا، اگر یہ ہمارے چھوٹے موٹے بیچارے تاجر حضرات ان کو پڑھ لینا، ان کو پتہ چلے گا کہ یار تجارت میں بڑوں کو بھی استاد جی اجازت دے دیں، بڑے بھی کر لیں، سب کو دے، اصل میں یہ اتنے بڑے ہیں نا تو پھر اس کے سامنے سارے چھوٹے ہی دکھائی دیتے ہیں، بات ہی ہے، تو جو بڑے بڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے جو بھی تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی، ان سب کے لیے اصول ہے۔ واہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے تجارت کے اصولوں میں اہم ترین اصول تھا ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی کا استاد جی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مال مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور اس کی جو
اویلیبلٹی ہے مارکیٹ کے اندر وہ نہیں ہے, چیز مل نہیں رہی جی, اور وہ چیز شارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک, لوگوں کی ضرورت ہے تو کیا کرتے ہیں, کچھ مثلا آٹا ہے, اسٹاک کر لیتے, آٹا اس کا آٹا قحط پڑ گیا ہے, تو چینی ہے, اس طرح کی جو غذائی چیزیں ہیں, اچھا اس کو لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں, اور اسٹاک کرنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ یار دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ریٹ کہاں جا رہا ہے. جب ریٹ بڑھتا ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, چیز مل نہیں رہی ہے, آگے سے بھی پتہ کیا تو یار ابھی ڈیلیوری فی الحال نہیں ہے, جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر بلیک میں بیچتے ہیں اس کو تاکہ پروفٹ اور نفع زیادہ ہوگا. جی, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا, اللہ ان کی زندگی کا اصول تھا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے, کم نفع پر کام کیا کرتے, کم نفع پر. اور بڑا جی میری چیز ہے, یہ مائک میرا ہے, مجھے آپ کم نفع کا کیوں ترغیب دلا رہے ہیں؟ میں یہ اگر 50 روپے کا ہے تو میں 50 کا بیچوں, 1 لاکھ کا بیچوں نا, آپ مجھے کم نفع کی ترغیب دلا رہے اس میں ناجائز والی بات نہیں ہے, لیکن میں نے ایک روایت پڑھی, اس روایت میں یہ تھا کہ کم نفع پر کاروبار کرو ورنہ بڑے نفع سے بھی محروم ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور یہ ان کی زندگی کا اصول تھا کہ کم نفع پر کاروبار کرو, کسٹمر زیادہ آئے گا, آپ کے پاس کسٹمر زیادہ آئے گا, آپ کی رولنگ زیادہ ہوگی, آپ کا جو ہے وہ بزنس زیادہ ہوگا, بزنس بڑھے گا آپ کا. تو کم نفع پر کاروبار کرنا ان کے اصولوں میں سے تھا. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے اسلامی زندگی کے اوپر. آپ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کم نفع پر کاروبار کیا کرتے تھے اور کسی مسلمان کو اوپر نہیں آنے دیتے تھے. اصول بتاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ہمارا مسلمان بیچارہ چاہتا ہے کہ ایک ہی ساتھ سارا مال ایک سے ہی سمیٹ لوں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا بزنس اوپر لے جاتے ہیں, مسلمان کے پاس کوئی نہیں آتا ہے مال لینے کے لیے. فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کم نفع پر کاروبار کریں. مفتی صاحب نصیحت فرما رہے ہیں کم نفع پر کاروبار کریں تاکہ ان کا بزنس اور کاروبار زیادہ ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ سچ بولا کرتے, سچ بولتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیا بات ہے, سچ بولا کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ نے ان کے کاروبار میں, بزنس میں ان کو اتنی ترقی دی کہ ان کے پاس اتنا مال آ گیا تھا, کہا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ پیسے والے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی کیا کیفیت ہے, کچھ پتہ چلے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کی زمین خریدنے کی بات آتی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ میرا مال قبول فرما لیجئے. جب وہ کنویں کی بات آتی ہے, بیر عثمان جو کنویں کی بات آتی ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, اس کے لیے اپنا مال پیش کر دیتے ہیں. مسجد نبی شریف کی جگہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ مال کی, اچھا ان کا بھی یہی تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو آپ کے ماموں نے آپ کو کمبل میں لپیٹتا تھا, دھونی دیتا تھا, اسلام کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو, دل سے ایمان. اس نے کہا جاؤ نکل جا میرے گھر سے, 1 روپیہ تجھے نہیں ملے گا. آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لے کر نکل گئے, جتنا پیسہ تھا سب چھوڑ کر آ گئے. پھر تجارت کرنا شروع کی اور اللہ پاک نے ان کے بھی مال میں برکت عطا. کیا بات. تو یہ ایک مرتبہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرماتے ہیں, سرکار کی جب دعوت کی, اب حضور علیہ السلام جب ان کے گھر کی طرف چلے, قدم گننا شروع ہوئے, 1 2 3 4. سرکار نے پوچھا کیا کرتے ہو, کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لا رہے ہو نا, آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. غلام مدنی چینل کے ناظرین, یہ اس وقت بندے کا مال ہوتا تھا, غلام بیچا جاتا تھا, تو یہ اپنا مال یوں سرکار کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا, جی, دھوکہ نہیں دیا اپنی تجارت کے اندر, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے, سچ بول کر کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی. تو ہمارے تاجر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سچ کا دامن تھامیں, سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, غلط بیانی سے کام نہ لیں. اپنے مال کا عیب بتا کر, اگر اس میں عیب ہے, عیب بتا کر بیچیے شریعت کے اصولوں کے مطابق. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عالم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں نہ آئے. اللہ اکبر. ہمارے بازار میں وہی آئے گا جو عالم ہو, جس کو حلال حرام کا علم ہو, جائز ناجائز کا علم ہو. غیر عالم ہمارے بازاروں میں نہ آئے. اسی لیے منع فرماتے تھے کہ مشکل ہے. تو ہمارے احکام تجارت الحمدللہ مفتی صاحب کے موجود ہیں, دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں, ان سے شرعی رہنمائی لینی چاہیے. حلال پوچھ لیا تو استاد جی کچھ بھی ہو جائے گا, پوچھ لیا, مسئلہ پوچھ لیا تو طبیعت کے خلاف جواب آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا, کچھ ہو جائے گا. جیسے نا بہت سارے افراد اس لیے ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں
کچھ نکل آئے گی، بیماری نکل آئے گی. نکل آئے. تو وہی والی بات ہے نا، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، وہی والی بات ہے کہ نقصان سے آپ اگر آنکھیں بند کریں گے، چشم پوشی کریں گے تو نقصان تھوڑی ٹل جائے گا، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اگر ایک ناجائز چیز ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گی، اب اس سے بچیں گے، معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اپنے اسلاف کی ان پیاری پیاری اداؤں کو لینے والے بن جائیں اور ان اداؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سچ کی برکت سے آپ اس کی برکتیں دیکھیں. ابھی تو صرف ایک تجارت کے موضوع پر گفتگو ہوئی نا، ایک تاجر کے لیے کچھ اصول بیان کیے. زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد، یعنی کسی بھی طرح کے آپ افراد ہیں، کوئی بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، کوئی بھی آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہر افراد کے لیے سچائی تو ایک بہترین صفت ہے. جن افراد میں سچائی کی یہ بہترین صفت آتی ہے، اللہ پاک ان کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے. آپ ایز اے استاد آپ سچ بولنے والے ہیں تو آپ کی طبیعت میں، آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آئے گا. آپ ایز اے والد ہیں، آپ شاگرد کی حیثیت سے، بچے کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، ورکر کی حیثیت سے، سیٹ کی حیثیت سے، کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ کی شخصیت میں ایک الگ سے نکھار ہوگا. آپ پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے، آپ پہ لوگ اعتماد کریں گے. اللہ کرے کہ اس نیت سے ہم یہ سچ بولنے والی صفت پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سچوں سے بڑھ کر سچ بولنے والے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. میرا نام عمار ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، اگر سچ بولنے سے کسی کو تکلیف پہنچے تو کیا پھر بھی سچ بولنا چاہیے؟ جی قاسم بھائی، سچ بولنے سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا پھر بھی سچ بولیں یا؟ جی بالکل، سچ بولنے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تو ہم نے تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے. تو سچ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، البتہ ایسے انداز میں سچ اس کے سامنے بولیں کہ جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ کا سہارا نہ لے. کیا فرماتے ہیں استاد جی آپ؟ یہ درست بات ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک جو بات ہے نا نقصان دہ ہوتی ہے، جس کے تحت یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ بڑا اہم ہے. جو آپ نے جملہ بھی کہا تھا کہ بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں، ہم کھرے آدمی ہیں استاد جی. ہاں، ہم بالکل کھرے آدمی. کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، لیکن ہمارے جو اندر ہے وہی باہر ہے. اور سچا آدمی بالکل کھرا ہوتا ہے اور سچے آدمی کی بات کڑوی ہوتی ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو ایسا ہے کہ سچ بولنا ہے، لیکن سچ کس مقام پر بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، کس انداز پر بولنا ہے، یہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے. سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ پتھر پھینکنا شروع کر دے سامنے والے کو کہیں بھی لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ یعنی کھرے آدمی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جی آپ فرما رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچ بولا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے نا، ایک تو ہمارا اصلاح کا انداز ایسا ہے، نماز پڑھو ورنہ دوزخ میں چلو گے، صحیح بول رہا ہوں ورنہ جو ہے نا حرام موت مرو گے، دوزخ کے اندر کیڑے پڑیں گے، قبر میں کیڑے پڑیں گے. اب آپ بولیں یار چلے یہ سچ بات ہے، لیکن یہ تو جو ہے وہ انداز درست نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت انداز یہ تھا، کسی کی غلطی دیکھتے بھی تھے نا تو پھر اجتماعی طور پر اصلاح فرمایا کرتے تھے. اور خوبصورت انداز احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو یوں معاملات کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسے معاملات کر رہے ہیں. خوبصورت انداز ہے اصلاح کرنے کا کہ اصلاح ہو بھی رہی ہے، مقصود اصلاح کرنا ہے، لیکن مقصود کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جملہ درست نہیں ہے کہ ہم تو کھرے آدمی ہیں، بھائی سچ بولتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے. نہیں، برا نہیں لگنا چاہیے یار. سچ ایک خوبصورت بات ہے، سچ ایک عبادت ہے، سچ ایک جو ہے وہ اسلام کے نزدیک اچھی خوبی ہے. وہ کیسے کسی کو بری لگ سکتی ہے؟ اسلام آپ کو کام کرنے کا حکم دے گا ہی نہیں کہ جو بری ہو یا سامنے والے کو بری لگے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم تو سچ بولتے ہیں، سامنے والے کو برا لگتا ہے تو برا لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچ بولیں، بالکل بولیں، لیکن موقع کا انتظار کریں. موقع کا انتظار. اچھا ایک یہ ہوتا ہے نا شاہ صاحب کہ ایٹ اے ٹائم وہ بول دیں فوراً، یہ بھی درست نہیں. بعض اوقات یہ بھی دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے. لوگوں کے سامنے آپ ٹوک دیں کسی کو، یہ بھی انداز درست نہیں ہے. 5 آدمیوں کے سامنے بول دیا آپ نے کسی کو، 10 آدمیوں کے سامنے بول دیا، بولا میں سچ بول رہا ہوں، دیکھو برا نہیں ماننا. یہ بھی کہہ کر بھی جو ہے نا، یہ بھی کہنا ہے دیکھو برا نہیں ماننا. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کے بولنے سے اس کو برا نہ لگے، سامنے بول بھی دے گا کہ یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، کو برا لگ جائے گا. تو اسی لیے موقع کا انتظار کریں، انداز درست کریں اور پھر سچ بولیں تاکہ سامنے والے کی دل آزری نہ ہو، اس کو برا نہ لگے. مقصود کیا ہے؟ مقصود اصلاح ہے. مقصود اگر تو اصلاح ہے نا، اگر اصلاح ہے تو پھر آپ اصلاح کریں.
پھر اصلاح کے انداز میں کیجئے، ذلیل کر کے نہیں کیجئے۔ کسی کے سامنے اگر آپ نے کسی کی اصلاح کی ہے گویا آپ نے اسے ذلیل کر دیا ہے۔ آپ بھلے کہتے رہیں برا نہ منائیے گا، برا نہ منائیے گا، مجھے پتا ہے آپ کو برا نہیں لگے گا، بھئی آپ نے اس کے دل میں جھانکا ہے کہ اسے برا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستوں میں بیٹھ کر 4 دوستوں میں کافی ایک وہ ہوتا ہے، قلبی ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن دل آزاری تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، دل تو توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنے، لہٰذا جب بھی بات کرنی ہے سچ ہی بولنا ہے اور پھر موقع کی مناسبت سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ سچ بولنے سے انسان کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں ہماری۔ کیا بات ہے جی استاد بھائی؟ سچ بولنے سے شخصیت پر کیا اثر نہیں پڑتا، یہ اگر پوچھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چلے جو بندہ انہوں نے ہے، پوچھا یہی قبول فرما لیں آپ۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ معاشرے میں ایک تو پر اعتماد ہو جاتا ہے جی، کہ معاشرے میں لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے۔ اور پھر ایک اور سب سے اگر اوپر بڑا فائدہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا اس کے اندر شامل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی اگر سچ بولنے سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہیے، اور پھر معاشرے کے اندر ایک وقار اس کا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سچ کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سچ کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جب معراج کی تصدیق کی بات آئے نا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ رات کو میں معراج کا سفر کر آیا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو بعد میں جب کفار نے کہا کہ بھئی آپ کے نبی نے تو ایسی بات کہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے فرمایا تو پھر سچ کہاں ہوگا۔ تو اب آپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ جہاں جس کو بولنا ہے سچ بولنا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو سچ ہے نا یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سچ بولنے سے انسان کی ذات پر اثر یہ پڑ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کی سامنے مقام بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا لیا نا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے تو لوگ آپ کو خود ہی سر پر رکھیں گے، لوگ آپ سے خود محبت کریں گے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، تو انسان کی ذات خود بہترین بن جاتی ہے اگر سچ بولنے کی عادت اپنا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا یہ سوال ہے، کیا سچائی کو چھپانا کبھی اخلاقی طور پر درست ہو سکتا ہے؟ سچائی کو چھپانا، استاد صاحب کیا فرماتے ہیں، اخلاقی طور پر کبھی درست ہوگا؟ دیکھیں، سچائی کو ایک تو چھپانا ہوتا ہے، ایک اس کی جگہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ سچائی کو چھپانے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو بظاہر کوئی اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی کہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا فتنہ جاگ جائے گا، آپ کا ذاتی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھنے کو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس بنا پر اگر آپ وہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر مناسب موقع کا انتظار کر کے وہ جو خرابی ہے اس کو دور کرتے ہیں تو یہ درست بات ہے۔ جی، لیکن اگر اس سچ کی جگہ پر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ جھوٹ آپ نہ بولیں۔ جی، سچ کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، لیکن اگر سچ وہاں بولنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے، تنازع ہو جائے گا، تو پھر اس سے جو ہے وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے اور پھر وقت مناسب کا انتظار کر کے وہ جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو سچائی سکھانے کا بہتر طریقہ کون سا ہے؟ جی قاسم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو سچائی سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی امت کو عطا فرمائی اس پر عمل کریں، جو سچ کے فوائد ہے اس کو سامنے رکھیں، جھوٹ کے جو نقصان ہے اس کی تباہ کاری ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور پھر اس پر ملنے والی جزا
اور جھوٹ پر ملنے والا عذاب، اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کیا بڑے سب ہی سچ کی طرف آ جائیں گے۔ بچہ قاسم بھی کیسے سیکھے گا سچ کے؟ بچہ سچ اسی وقت بولے گا جب بچے کے سامنے اس کے والدین سچ بات کریں گے۔ جی، جب والدین سچی گفتگو کریں گے تو بچہ جب اپنے والدین کو دیکھے گا کہ میرے والدین سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر یہ آٹومیٹک ایک تربیت کا حصہ ہے، بچہ پھر والدین کو کاپی کرے گا، وہ بھی جھوٹ سے بچے گا اور سچ کی طرف جائے گا۔ کیا بات ہے، یہ ایک بہت زبردست تربیت ہے کہ آپ اپنی شخصیت اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کا بچہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، گھر سے اس کی تربیت ہو رہی ہے نا۔ اگر گھر میں ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، بھئی یہ کام کر لو، آپ اگر اماں نے پوچھا تو جھوٹ بول دینا، کہنا میں نے نہیں کیا۔ اچھا، اماں نے کہہ دیا کہ بابا سے کہہ دینا، ابا سے کہہ دینا کہ میں نے نہیں کیا، تو وہ اس نے نہیں کہا تھا، اس نے نہیں کہا تھا، یوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر یہ لیکچر دینا، بیٹا سچ بولا کرو۔ تو بچہ اپنے حاشیہ خیال میں کچھ تو سمجھ رہا ہے نا، وہ کیا سمجھ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا نقش ہو رہا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ اس کے ذہن میں کورے کاغذ میں، بچے کا کہا جاتا ہے نا ایک دماغ، ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، شفاف کاغذ کی طرح۔ آپ جو لکھ لیں اس پر، آپ نے کیا لکھا ہے اس پر؟ آپ نے دیکھیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تعلیم آپ جیسے بھی قاسم بھائی نے بتایا نا کہ آپ یہ سنا دیں، یہ پڑھا دیں، یہ ہے تعلیم، اور آپ کا کریکٹر یہ ہے تربیت۔ آپ کیا کر کے دکھا رہے ہیں اس کے سامنے؟ آپ لیکچر دے رہے ہیں کہ سچ بولیں، اور آپ ہی اس بچے کو جھوٹ پر ابھار رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے کسی کے ہاں پیسے دینے ہیں، کچھ بھائی باہر آ گیا ہے کوئی پیسے لینے کے لیے، ابا گھر پہ نہیں ہے، یہ نارملی مثال دی جاتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے بچے کو پتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے موجود ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، بچے نے آپ سے کچھ چیز مانگی، بابا مجھے پیسے چاہیے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، ٹھیک ہے، حکمت عملی سے کہاں کیا کس طرح جواب دینا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، لیکن جھوٹ کی اجازت تو نہیں ہوگی کہ آپ اپنے ہی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں یا کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ تو آپ اپنی شخصیت کو، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ والد ہیں، والد والدہ دونوں، پھر بہن بھائی بڑے ہیں تو وہ چھوٹے ہیں، تو سب پورا گھر ہی اگر سچائی پر، سچائی کی بنیاد پر چلے گا، اس سے فائدہ ہوگا، گھر اچھا رہے گا، سکھی رہے گا۔ آپ والدین کی حیثیت سے سوچیں نا کہ میرا بچہ میری شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ آپ کی اچھی تربیت زمانے کے سامنے آئے گی کہ اس بچے کی تربیت پتہ بتاتی ہے کہ اس کے والدین کتنے اچھے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سچ بولنے پر اگر بظاہر نقصان ہو تو کیا پھر بھی سچ بولنا چاہیے؟ مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ جی سعد بھائی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، حدیث پاک کے اندر ابھی حدیث پاک عرض بھی کی تھی کہ اگر سچ بولنے کے اندر آپ کے نزدیک نقصان ہے نا، تو وہ حقیقی نقصان نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت کا بھی خوف ہو تو سچ بولو، کیونکہ تمہیں ہلاکت لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ نفع ہے۔ تو وہ ہمارے جو ذہن ہے نا، کیونکہ ہمارے ذہن سطحی طور پر ہوتے ہیں، یعنی اپنے معاشرے کے اعتبار سے ہماری سوچیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اوپر کے اعتبار سے سوچا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیول تو بہت بلند ہے نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے ذہن کے مطابق ہلاکت سوچ رہے ہوگے، لیکن حقیقت میں سچ بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، مجھے کلام سنا دے۔ وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بدہا تیرا۔ کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام شاہ رخ لودھی ہے، میں ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ خلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور روزانہ جوائن کرتا ہوں۔ ابھی میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ اگر ممکن ہو تو یہ کلام سنا دے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ مرحبا جی، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملیشیا سے آپ کی کال ہے، اللہ آپ کو برکت دے اور دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں۔ آج اس پروگرام میں میری نعت خوان اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری۔
سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام زینت فاطمہ طاہرہ ہے. میں گجرانانو سے بات کر رہی ہوں. مجھے کلام نہ دیں. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی. دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ مرحبا مرحبا. پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مجھے یہ کلام سنا دے میری بات بن گئی ہے کہ تیری بات کرتے کرتے. سبحان اللہ جی. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد شعیب ہے. مجھے کلام اعلیٰ حضرت جو مکتوب سے پاپی ہوں سب پانے والے. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد عاطف ہے. میں کوٹے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے چینل میں صبح صبح دیکھتا ہوں. وہ نہ چاہیے جو کہتا ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ. آپ نے پیارے کلام کی فرمائش کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام ادریس رضا طاری ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. کوئی عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حقیقت یہی ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں آپ کے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. نعت سنا دیں سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی. اشفاق بھائی کے کلام کی فرمائش آئی ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. زمین و زماں تمہارے لیے. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی آپ کو. اچھا جی. کلام ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہو گیا جی. کلام سنا دے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا. بہت شکریہ آپ کا جی. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی. ثاقب بھائی آپ اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دیں جی. انشاءاللہ عید پہ سنائیں گے ہم آپ کو کلام. اللہ اکبر. اللہ پاک خیر فرمائے. کچھ کلام لے لیتے ہیں جی. جی عثمان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا. وہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موقع دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موقع دیکھے. کون نظروں چھڑے دیکھ کے تلوا تیرا. کون نظروں چھڑے دیکھ کے تلوا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں
تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت تو پر بھی برسا دے برسانے والے تجھے داغ واللہ تجھے داغ واللہ تجھے داغ واللہ تجھے داغ واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے قسمت تیری چمکائی چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا یہ آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ میری آہ سما جا یہ آقا آنکھوں میں میری آہ سما جا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہاری چمچ تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمچ
چمچ تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سبق زمین و فلک سیما کو سبق میں سیکھا نشان تمہارے لیے اے وجہ نخلی کے کائنات اے وجہ نخلی کے کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طرف سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی بھی زبان میں ہو کوئی بھی کرے یقیناً دل کو قرار سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ قرار اور چین نصیب فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک سچائی ایک طاقت ہے، یقیناً طاقت ہے۔ سعد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ سعد بھائی، ہمارا کردار اور اعمال میں جو سچائی کی اہمیت ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ، بڑا کمال سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جس طرح زبان سے سچ بولنا ہے نا، اسی طرح اپنے کردار کو بھی سچا رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے تو سچ بول رہا ہے لیکن اپنے کردار سے جھوٹ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ بظاہر وہ زبان سے سچ بات کہہ رہا ہے لیکن دوسروں کے سامنے وہی کام الٹ کر رہا ہے جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ابھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہمارا چلا تھا کہ والد خود جھوٹ بول رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو اب یہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے سامنے گئے تو بڑے صوفی بنیں گے، یعنی لوگوں کو دکھے بھائی بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے جو ہے صاحب تقوی ہم ہیں، اور بڑے جو ہے اینی ٹائم ہاتھ میں تسبیح ہوگی۔ وہ انما الاعمال بالنیات، کسی کی نیت پر بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ صوفی سے مراد یعنی وہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہم دکھاوے کے نیک نما، یعنی جس کو ریاکاری سے بھی ہم تعبیر کر لیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ بھی حقیقتاً جھوٹ کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو اندر ہے وہی آپ کا باہر ہونا چاہیے، کیونکہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو پھر یہ منافقت کہلاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو۔ ایک کے پاس جو ہمارا عمل ہے دوسرے کے پاس بھی وہی عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب جو سچا ہے اس کے سامنے ہم سچے ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے سامنے ہم جھوٹے ہیں۔ آج لوگ بڑے فخر سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی جیسا بندہ ویسی بات کریں گے۔ ہمارا انداز یہی ہے کہ جھوٹ بولے گا ہم بھی جھوٹ بولیں گے، سامنے والا سچ بولے گا ہم بھی سچ بولیں گے، وہ پتھر اٹھا کر مارے گا میٹ اٹھا کر ماریں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ کہ کوئی آپ پر ظلم بھی کر رہا ہے نا
تو اس کو اگر کوئی پتھر مار رہا ہے اس کو پھول کا تحفہ پیش کر دیں. اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بندہ دیکھ کر ہم بات کریں گے, نہیں, بلکہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے سب سے بات وہی ہو جو آپ کے کردار کے اندر موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت مزید نکھرے گی اور آپ کی عزت میں انشاءاللہ اضافہ. کیا بات ہے سعد بھائی, بہت اچھے انداز میں آپ تربیت فرما رہے ہیں. اور آج کے اس دور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں ایک ہو جائیں, صادق ہو جائیں, سچے ہو جائیں. یعنی قول اور فعل میں ایک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم قولن بھی برے ہو جائیں اور عملاً بھی برے ہو جائیں, نہیں. ہمارا قول, ہماری باتیں, ہمارا جو اندر ہے یہ بھی ایک ہو جائے, ہمارا کردار بھی ایک ہو جائے. یعنی ہم ظاہر سے بھی اچھے ہو جائیں, ہم باطن سے بھی اچھے ہو جائیں. ہم اگر سچ بولنے والے ہیں تو ہمارا کردار بھی یہ بتائے کہ ہم واقعتاً سچے انسان ہیں. استاد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو اعتماد کی کمی ہے اور بے سکونی کی فضا ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر سچائی آ جائے, اس کو نافذ کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ امن کا بھی گہوارہ ہوگا, اعتماد بھی قائم ہوگا اور سکون بھی آ جائے گا؟ دیکھیں, سب سے جو بنیادی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے, یہاں غلطی ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, لوگ یوں کر رہے ہیں, لوگ یوں کر رہے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا ہوتا. یار میں یوں کہہ رہا ہوں, یار دیکھو یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, لیکن یہ جو 3 انگلیاں میری جانب اشارہ کر رہی ہیں تو میں اس پہ غور نہیں کر رہا ہوں. یہ بھی کوئی سائن بورڈ ہے, اشارہ میری طرف ہے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. جی. اور نگران شورا بہت خوبصورت ایک واقعہ سناتے ہیں. جی. بڑا بہترین واقعہ ہے. فرماتے ایک بچہ ہے, ایک آدمی ہے گھر میں کام کر رہا ہے, آفس کا بہت زیادہ بزی ہے, چھوٹا بچہ آ کر بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے, بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے, بار بار پریشان کر رہا ہے کام میں. تو والد کو ایک ترکیب سوچی, اس نے ایک نقشہ اٹھایا بہت بڑا, اس کے بہت سارے پرزے کر دیے, بولا بیٹا اس کو جوڑ کر لے کر آؤ, صحیح کر کے لے کر آؤ. اب وہ بچہ گیا, اب یہ سمجھا کہ 1-2 گھنٹے تک سکون ہو گیا, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, بچے کو ایکٹیویٹی میں لگا دیا. بچہ 5 سے 10 منٹ میں اس نقشے کو دوبارہ جوڑ کر واپس آ گیا. یہ دیکھا, حیران, یار تو نے اس کو کیسے جوڑ لیا, اتنا مشکل وہ میپ بنا ہوا تھا, اس کو پورا میں نے تجھے پھاڑ کر دیا ہے, تو واپس بنا کر لے کر آ گیا. اس نے کہا ابو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اصل میں اس نقشے کے پیچھے جو نا ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی, میں نے اس تصویر کو جوڑا, نقشہ خود بخود صحیح ہو گیا. بات یہ کہ معاشرے کا نقشہ بگڑا ہوا ہے تو اس کا ایک وہ فرد جو میں ہوں, جی, اگر میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں تو پھر معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. جی. بات یہ ہے کہ برائیاں, بد امنی, ظلم, دھوکہ, پریشانیاں جو معاشرے کے اندر ہیں, اگر میں خود سچ بولنا شروع کر دوں, لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, جھوٹ کے بغیر آپ کو نہیں پتا کام نہیں ہو سکتا, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا کام. میرے بھائی آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے, جی, دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھتے دیکھتے سچ بولنا شروع کر دیں گے. ایک صاحب ملے, میں نے کہا آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ, آپ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے, کاروبار کر رہے ہیں اور لوگ بڑا آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, میں نے اپنے والد کو, وہ بھی کاروبار کرتے تھے, میں نے اپنے والد کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. کیا بات ہے. تو جو والد کو دیکھا ہے نا, دیکھیں بہت ساری عادتیں نا انسان باہر سے بھی سیکھتا ہے, لیکن سچ اور جھوٹ ایسی چیز ہے نا انسان گھر سے سیکھتا ہے. گھر سے سیکھتا ہے. اور بچے کی جو لرننگ پاور ہوتی ہے نا 80% بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. اور بچہ جو ہے وہ آپ بول کیا رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ یہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جی. وہ آپ کا ایکشن دیکھ کر بہت زیادہ سیکھتا ہے. جی. آپ کی ورڈنگ کی بجائے وہ ایکشن دیکھ کر, وہ ایکشن یہ دیکھتا ہے کہ یار میرا والد یہ کر رہا ہے, میری والدہ یوں کر رہی ہیں, میرے والد پھنستے ہیں تو وہ یوں بات کر لیتے ہیں, والدہ پھنستی ہیں تو یوں بات کر لیتی ہیں. وہ شروع میں تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب سچ چل رہا ہے, جب تھوڑا سا سمجھنا شروع کرتا ہے یار یہ تو سارا دوسرا چکر چل رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی جہاں پھنسنا شروع کرتا ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ڈرانے کے لیے, بہو آ رہا ہے. امیر سنت بھی بعض اوقات اس کی مثال دے چکے ہیں, بہو آ رہا ہے, بہو آ رہا ہے, وہ ٹھک ٹک 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 کریں گے, کھڑکی کو شور مچائیں گے, بچہ سو جائے گا. اور بہو آج تک نہیں آیا استاد جی, اور بہو آج تک نہیں آیا. وہی تو اسی لیے نہ سمجھ گیا کہ بھائی بہو نے آنا نہیں ہے. جی. وہ جو ہے جتنا بھی ڈراؤ بچے کو تو پہلے تو وہ سونا شروع کر دیتا ہے, پھر ایک وقت وہ آتا ہے بچہ خود بھی دھپ دھپ کر کے کہتا ہے بہو آ رہا ہے, سیدھے ہو جا. مجھے استاد جی اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے حسنین,
اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت کرے. تو مجھے نا وہ چھوٹا سا تھا, ابھی یوں کہیں کہ ابھی اس نے بولنا شروع کیا, تو مجھے ایک دن والدہ کہتی ہیں نا کہ اس کو ڈراؤ تاکہ نا یہ سو جائے نا. اچھا میں بھی اس کو ڈرا دیتا تھا, بہو سے کسی بھی طریقے سے میں اس کو ڈراتا تھا, بہو کہہ کر یا کسی بھی انداز میں اس کو ڈراتا تھا. تو ایک دن نا بہت ہنسی آئی, میں جیسے ہی آیا نا تو آج امی نے نہیں کہا, وہ خود مجھے کہتا ہے بھائی ڈراؤ بھائی ڈراؤ. تو میں اور والدہ یعنی حیران رہ گئے کہ, اور ہم ہنسنے لگ پڑے کہ یہ اتنا چھوٹا سا ہے اور اس نے بھی یہ کیا ہوا ہے. بھائی یہ ایک ڈرانا ایک عمل ہے, شاید وہ اس سے وہ خوش ہو رہا ہو, کہتے ہیں نا اپنی طبیعت میں ایک نشاط لانے کے لیے, تو اس نے اس عمل کو بھی, تو میں کسی عمل سے اس کو ڈراؤں تو وہ یوں کرتا تھا. تو یہ بچوں کو بھی نہ بسا اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے, یہ بہو نے آنا جانا کوئی نہیں ہے, تو یہ ایک ہمارا ایک ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ عادات ختم ہو جائیں. استاد جی کیسے یہ عادات ختم ہوں اور ہم اپنے معاشرے کو سچا معاشرہ کر دیں, کیا کریں اس کے لیے؟ گفتگو تو تقریباً ہماری یہی ہو رہی ہے. سید صاحب ویسے تو بہت ساری مثالیں جی, لیکن قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو کتابیں ہیں نا جی, اور آپ کے جو مدنی مذاکرے ہیں جی, یقین کریں وہ اتنی باریک نظر رکھتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی کے انتقال پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا, مجھے بہت غم ہوا, فرماتے ہیں یار اس میں بھی جھوٹ کا جو ہے اندیشہ ہے کہ بھائی بہت غم ہوا, آپ کا تو کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, آپ کے کسی دوست کی والدہ کی کا انتقال ہو گیا یا اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا, آپ کو خبر, آپ کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا. فرما رہی ہے بہت ہے نا, یہ مبالغہ ہے اس کے اندر, جی, بہت اس میں نہیں بولنا چاہیے. ایک بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہماری حاضری تھی, کوئی 6-7 سال بلکہ شاید 8-10 سال پہلے کی بات. میرے 2-3 دوست تھے امیر سنت کے آستانے پر, پی آئی بی میں جہاں پر تھا وہاں ہم گھر پر حاضری ہوئی تھی. تو وہ جو ہے ایک شادی کا سلسلہ تھا, میری اپنی شادی ہوئی تھی تو میں نے خبر بھی پیش کی جی, میری شادی ہوئی ہے. تو نگران امیر علیہ سنت فرمانے لگے کہ دعا دی, پھر فرمایا اب یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ خیر و عافیت سے ہو گئی, مطلب اتنی نظر دیکھیں جی, اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار خیر و عافیت سے ہو گئی, اور میں نے خیر و عافیت کے ساتھ آج کل شادی ہونا تقریباً ناممکن ہے جی, کیونکہ کچھ نہ کچھ مسئلہ, کچھ نہ کچھ بے پردگی, مرد و عورتوں کا اختلاط, کوئی غیر شرعی کام کچھ نہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ خیر و عافیت سے تو وہی ہوگی نا کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جس کے اندر اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو, تو وہ خیر و عافیت سے ہوگی. خیر و عافیت سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک بار امیر علیہ سنت کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چل مدینہ کے لیے جو ہے وہ تقاضا ہو رہا تھا. جی, تو ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے, اچھا امیر سنت کی ایک عادت مبارک ہے, فرمایا رونا تو نہیں آ رہا, آنسو تو نہیں نکل رہے, چل مدینہ کا تقاضے کر رہے ہو اور آنسو تو نہیں نکل رہے. تو پیچھے کے اسلامی میں موجود تھے, انہوں نے کہا باپا ان کا دل رو رہا ہے. اچھا, ان کا دل رو رہا ہے. امیر نے فرمایا کہ جملہ خبریہ بولا آپ نے. اچھا, جملہ خبریہ بولا ہے, یعنی ان کا دل رو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا دل رو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو جائے. یعنی اتنی باریک نظر رکھتے ہیں, بہترین طریقہ کار ہے. اگر سچ کی عادت اپنانا چاہتے ہیں, جھوٹ جہاں ہمارا جو ہے ذہن نہیں جا رہا, جہاں ہماری سوچ نہیں جا رہی, وہ وہاں سے پکڑ کر لے کر آتے ہیں. فرما رہے جھوٹ کی مثال, آپ کو کسی نے کھانے کا کر کھانا کھا لو, آپ کہتے پیٹ بھرا ہوا ہے, جی, یار بس کھانا کھا لیا, بس میرا پیٹ بھر گیا, اور کر لیجئے جملے پر کہ واقعی میں آپ کا پیٹ بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے. وہ بار بار ہماری توجہ دلاتے ہیں. تو مدنی مذاکرے اور امیر علیہ سنت کی جو کتابیں ہیں نا, اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کی عادت نکل جائے گی. جی, قاسم بھائی ایک واقعہ ہے حجاج بن یوسف کا, وہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعہ سے درس کیا ملتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر آخر میں آپ کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ بعض کا ایسے لمحات آتے ہیں, ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہاں پر سچ بولنا مشکل اور سچ سے ہٹنا یہ آسان ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو گھر ریت کے ذریعے بنایا جاتا ہے, ریت سے جو گھر بنایا جاتا ہے, کبھی نہ کبھی ہوا کے جھونکے سے وہ گر جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ پر قائم کی ہوئی جو عمارت ہوتی ہے, ایک نہ ایک دن وہ بھی گر جاتی ہے. کیا بات. اور ہمیں ہر حال میں سچ کا دامن ہی پکڑنا چاہیے, سچ پر ہی عمل کرنا چاہیے. بالکل. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بظاہر فوراً ہاتھوں ہاتھ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حجاج بن یوسف یہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا. ایک روز یہ چند قیدیوں کو اپنے سامنے سزائے موت دلوا رہا تھا, قتل کروا رہا تھا.
تو اتنے میں سے ایک قیدی بولا اور اس نے کہا اے امیر میرا تجھ پر ایک حق ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ رکو، اور پھر اس قیدی سے پوچھا بھئی آپ کا کون سا کیسا حق مجھ پر ہے؟ اب وہ قیدی نے کہا کہ ایک دن میں ایک جگہ کھڑا تھا تو کچھ لوگوں نے آپ کی برائی بیان کی، تو میں نے وہاں پر آپ کا دفاع کیا، بچاؤ کیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا اس پر کوئی گواہ پیش کرو. اب وہ قیدی کھڑا ہوا دوسروں قیدیوں کے سامنے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے میری اس دن اس بات کو سنے تو گواہی دی. اتنے میں دوسرا قیدی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ جی فلاں دن لوگوں نے آپ کی برائی بیان کی تو اس بندے نے آپ کے حق میں دفاع کیا، آپ کا بچاؤ کیا. جی تو حجاج بن یوسف نے پہلے قیدی کو رہا کر دیا، اپنے خادمین کو کہا کہ ان کو رہا کر دو، ان کو سزائے موت نہ دو. اچھا پہلا قیدی رہا ہو گیا، اس سزائے موت سے بچ گیا. لیکن حجاج بن یوسف نے دوسرے قیدی سے پوچھا کہ آپ بھی وہاں موجود تھے لیکن آپ نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اب اس بندے نے بڑی سچائی سے کام لیا، جو دوسرا قیدی تھا. اس نے کہا بادشاہ اس وجہ سے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک بہت پرانی دشمنی ہے، میں نے اس دشمنی کے سبب تمہارا بچاؤ نہیں کیا. حجاج بن یوسف نے فرمایا کہ بھائی اس بندے کو بھی رہا کر دو، کہ اس نے بڑی ہمت اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سچ بولا. واقعی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ کبھی بھی نقصان کے اندر نہیں آتا. اب وہ بندے نے وہاں سچ بولا، سچ بولنے کی وجہ سے وہ بندہ سزائے موت سے بچ گیا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ واقعتاً بڑا ایک سبق حاصل کرنے کے لیے سچا واقعہ کہاں سچ بولنا ہے. اللہ اکبر. یہ ٹھان لیا جائے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. جو ہماری گفتگو ہوئی پورا اس پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین کے موقع محل کو دیکھتے ہوئے، سامنے والوں کو دیکھتے ہوئے، حالات کے تقاضوں کے پیش نظر آپ بس اپنے اندر یہ پیدا کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کی اس بری صفت کو نکالنا ہے اور سچ بولنا ہے. اس کی طاقتیں اپنی جگہ پر ہیں، اس کی طاقتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ جب آپ سچ بولتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ آپ چند جو واقعات بیان ہوئے وہاں سے لگا لیں. اور ایک خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری زندگی پر فخر کیا جائے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں خوشحال زندگی گزاروں. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی خواہش ہوگی، آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں. آئیں میں آپ کو کچھ اصول بیان کرتا ہوں، ان اصولوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ کامیاب زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کو یاد رکھا جائے گا. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5 افراد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 افراد کی صحبت اختیار نہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اچھی زندگی گزار لو گے. کون سے وہ 5 افراد ہیں کہ جن کی دوستی، جن کی سنگت، جن کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا؟ سب سے پہلا شخص کہتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والا. جھوٹ بولنے والے شخص سے آپ کہتے ہیں کہ اس سے بچو. کیوں؟ کیونکہ تم اس سے دھوکا کھا جاؤ گے، دھوکا کھا جاؤ گے. وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریت جیسا ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. یہ تجھے اس طرح دھوکا دے گا کہ تو دھوکے کا شکار ہو جائے گا، چونکہ اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا. سانپ کا کام ڈسنا ہے، مالک کو بھی یہ ڈس دیتا ہے، ڈنک مار دیتا ہے. آپ سانپ کو دیکھیں نا، دودھ کے پیالے پیش کرتے رہو، اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے، یہ ڈنک ہی مارے گا، یہ ڈسے گا ہی ڈسے گا. تو جھوٹ بولنے کی جس کے اندر یہ بری صفت ہے، آپ فرماتے ہیں ایسے بندے سے بچ جاؤ. دوسرا، بیوقوف آدمی سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تمہیں نفع دینا چاہے گا اور نقصان کر بیٹھے گا. اپنی طرف سے بڑی وہ محبت کرے گا اور محبت کا اظہار اس انداز میں کرے گا کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن نقصان دے گا، آپ کو نقصان دے جائے گا. تیسرا، بخیل شخص. بخیل شخص سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی اور یہ پھر تم پر اپنی سخاوت نہیں کرے گا، یہ دوستی یہاں تک کہ ختم کر دے گا لیکن آپ کی مدد نہیں کرے گا کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. کیونکہ دوست تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو مشکل میں اور ایسے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے. چوتھا بندہ وہ ہے کہ جو بزدل ہے. بزدل شخص سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ یہ مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور پانچواں اور آخری بندہ ہے فاسق.
کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں بیچ دے گا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ لالچ رکھی ہے لیکن پائی نہیں ہے، یہ بری صفات، یہ ایسے افراد سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ کامیاب زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر البراء سرور ہر دو سرا، اپنے عرشوں کا تصدق حمد دو کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اذکو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،